غیور وکلا کی آواز بنے اور میرے بھائی اور میری بہنیں معزز ممبران بار جو ایوب آمریت سے لے کر آج تک اس فسطائیت کے خلاف لڑتے رہے، اس جبر کے خلاف لڑتے رہے، ان وردیوں کے خلاف لڑتے رہے جو پاکستان کے اوپر غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ مسلط رہی. یہ جو ایک آئینی پیکج کی بات ہو رہی ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ کوئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نہیں کہ جو یہ آئین کے بیسک سٹرکچر کے اوپر بات کرے یا اس کو تبدیل کرنے کی بات کرے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پارلیمان ہے یہ بوٹوں کی مدد سے وجود میں آئی اور اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں کہ یہ کسی قسم کی کوئی قانون سازی بھی کرے. یہ بڑا پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہونے جا رہا تھا کہ جب راتوں رات حکومتی وزراء اور اسٹیبلشمنٹ کے کرندے ایک سرکس لگایا ہوا تھا، کوئی بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں کسی قسم کا کوئی مسودہ نہیں تھا. میں کہتی ہوں کہ ضیاء الحق کہا کرتا تھا کہ یہ جو پاکستان کا آئین ہے یہ 12 صفحوں کی کتاب ہے اور یہ جو اس کی باقیات ہیں وہ واقعی اس کو 12 صفحوں کی کتاب بنانے چاہ رہے تھے. انہوں نے جوڈیشری کے اوپر شب خون مارنے کے لیے، انہوں نے سپریم کورٹ کو میجسٹیریل کورٹ بنانے کے لیے یہ ساری ترامیم جو تھی وہ کرنے لگے تھے. لیکن پاکستان کے جو غیور وکلا ہیں، مجھے فخر ہے کہ حامد خان صاحب کی قیادت میں جو ایک پرلونگ سٹرگل ہے وکلا کی، آپ لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، پاکستان کے عوام ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور ان کا یہ جو منصوبہ تھا وہ خاک میں مل گیا. اور کل میں نے سنا جو لا منسٹر ہے، سب سے پہلے تو میں عابد زبیری صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جس طرح پچھلے سال سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ان کی قیادت میں وکلا کے کوس کو آگے بڑھایا اور ان کے جانے کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شرم اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک قبرستان بن چکی ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک سرکاری بار ایسوسی ایشن بن چکی ہے. کل آپ نے دیکھا کہ ایک کنونشن تھا جس میں انہوں نے اپنے چند لوگوں کو بلا کے اور لا منسٹر تقریر کیا کر رہا ہے، وہ بات کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایجنسیوں سے ملے، ہم لوگ ان قوتوں سے ملے اور انہوں نے ہمیں کنفرنٹ کیا. کیا مجال ہے کہ آپ کے ملازمین جو کہ پاکستان کے آئین کے ماتحت، جو وزیر اعظم اور منتخب حکومتوں کے ماتحت ہیں، وہ ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی عدالتیں صحیح کام نہیں کر رہی. تو وزیر قانون نے ان سے یہ کیوں نہیں پوچھا جب انہوں نے کہا کہ آپ کی عدالتیں دہشت گردوں کو چھوڑتی ہیں، تو ان کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ اے پی ایس کے شہداء، ان کے جو قاتل تھے وہ آپ کی حراست سے فرار ہوئے تھے. کوئی قانون سازی اس حوالے سے کی تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح یہ جمہوریت کو پامال کر رہے ہیں، ہمارے وکلا نہ اس کو قبول کبھی کیا ہے نہ کریں گے. ہم نے مشرف آمریت سے لڑ کے این ایف او کی جو امینڈمنٹس تھی جس میں ججز کی جو ریٹائرمنٹ ایج کو بدلا گیا، ہم نے اس کے خلاف مقابلہ کیا اور ہم آج بھی کریں گے. آخر میں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اسد منظور بٹ صاحب اور نائب صدر سردار گہلن صاحب کو شکریہ بھی کہتی ہوں کہ انہوں نے وکلا کو مایوس نہیں کیا اور آج ایک نئی وکلا تحریک کا آغاز کیا. ان کے لیے تالیاں. اور بس آخر میں ایک گزارش کروں گی کہ آج ہر صورت ہمیں باہر نکلنا ہے. آج ہم ریلی کی صورت میں ان ایوانوں کو بتا دیں گے کہ کوئی راتوں رات ڈکٹیٹرز والی امینڈمنٹ کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. شکریہ میڈم رضیہ باجوہ. گہلن صاحب سیکرٹری نظر نہیں آ رہے، سیکرٹری بیمار ہے، اور دیگر پاکستان بھر کے غیور وکلاء
जब घर को हमारे आग लगी कुछ जलने से सामान बचा। जब घर को हमारे आग लगी कुछ जलने से सामान बचा, वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए। हमारी तारीख में जो घटा टोप अंधेरे हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, मेरा ख्याल है इससे पहले ये तारीख में ऐसे वाक़यात कभी रूनुमा नहीं हुए। वकला जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ मुसलसल जिद्दोजहद करते रहे हैं, ये पूरी तारीख है, लेकिन इतने अंधेरे कभी गहरे नहीं हुए थे जितने अंधेरे अब गहरे होना शुरू हो गए। अब मेरी राय ये है कि तमाम लीगल फ्रेटर्निटी को अक्रॉस द कंट्री हमें एक मुत्तहिदा महाज बनाकर ये एस्टैब्लिशमेंट के डिज़ाइन को एनकाउंटर करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए हमें मुत्तहिदा जद्दोजहद करनी होगी और बड़े ज़ोर शोर के साथ ये जद्दोजहद करनी होगी। ये जो तरामीम आई है, मुजव्वज़ा तरामीम, खौफनाक तरामीम हैं। इसके नतीजे में अदालती निज़ाम बर्बाद हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का जो मैकेनिज़्म कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है वो ख़त्म हो जाएगा। ये एक शख्स के इशारा अबरू पर चलने वाली अदालतें वकला को न तारीख में कभी पहले मंजूर थी, ना आज मंजूर है, ना आइंदा कभी ये मंजूर होगी। हम ये जो एस्टेब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी है, ये एस्टेब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी है जो एक इलेजिटिमेट सेटअप यहाँ पर मुसल्लत किया गया है, जिनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है। जब मैंडेट नहीं है तो वो आइन में तरामीम करने का कैसे इख्तियार रखते हैं। हमारा मुतालबा होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब तक नहीं होते, इस मुल्क में जेन्युइन अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं आती, वो अगर अवाम को एतमाद में लेकर मुस्तकबिल की मुनासिब मनसूबाबंदी के नतीजे में आइन में अगर कोई मुनासिब तरमीम करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी कौम को मुतहद करना होगा, पूरी कौम की इत्तेफाक राय से तरामीम लानी होगी। ये रात के अंधेरे में लाई गई तरामीम न इस कौम ने कभी पहले तस्लीम की है, न आज तस्लीम करेंगे। मैं जनाब असद मंजूर भट्ट साहब के आज के बुलाए हुए फंक्शन पर इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस तहरीक के हरावल दस्ते के तौर पर काम करेगी और हम तमाम जमहूरियत पसंद लोग, तमाम तरक्की पसंद लोग, तमाम आइन पसंद लोग, तमाम इंसानी हकूक़ पर यकीन करने वाले लोग आपकी इस तहरीक का हिस्सा हैं।